نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بشیرن المسدد نذیرن المؤید، مصطفی الامجد محمود الاحمد باللقاء اسم محمد۔ ہم میں سے ہر انسان کسی نہ کسی رنگ میں، کسی نہ کسی موڑ پر، ہم میں سے ہر انسان کبھی نہ کبھی گھر میں، کبھی نہ کبھی سفر میں، ہم میں سے ہر انسان کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں مقروض ہے آل محمد کے احسانات کا۔ جس کے لوح ضمیر پر یا تختی دیدہ و دل پر آل محمد کے احسانات کا کوئی ایک بھی نقش محفوظ و منور ہے، وہ صلوات کو قرض سمجھ کے نہیں بلکہ ایمان سمجھ کے ادا کرے۔ گزشتہ 3 برسوں کی طرح اس سال بھی ہم نے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ذکر آل محمد کو وسیلہ بنایا ہے۔ دعا کریں کہ ہمارے تمام مرحومین بالخصوص میرے دادا جان اور میرے نانا جان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی قبروں کو نور محمد و آل محمد سے منور فرمائے۔ ایک صلوات پڑھے میں اپنی نوکری کا آغاز کروں۔ 4 مصروں سے اپنی آج کی مجلس کا آغاز کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ مدح آل محمد میں میرا ساتھ دیں گے۔ وفا جس کا پڑھے کلمہ، وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں۔ کیا بات ہے! وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، جسے سجدہ کرے سجدے اسے عباس کہتے ہیں۔ کیا بات ہے! وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، جسے سجدے کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں۔ جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر، جسے زہرا کہے بیٹا اسے عباس کہتے ہیں۔ وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، جسے سجدہ کرے سجدے اسے عباس کہتے ہیں۔ جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر، جسے زہرا کہیں بیٹا اسے عباس کہتے ہیں۔ آپ کے ذوق سماعت کو دیکھتے ہوئے 4 اور مصرے پڑھنے لگا ہوں۔ اپنوں سے دعا نہیں، اپنوں سے داد نہیں، بس دعا کا طلبگار ہوں۔ مایوس تو پل بھر کو بھی رہنا نہیں پڑتا، مایوس تو پل بھر کو بھی رہنا نہیں پڑتا۔ بے آس کبھی آس کا گہنا نہیں پڑتا، بے آس کبھی آس کا گہنا نہیں پڑتا۔ اس گھر کے سبھی لوگ ہی مشکل میں کشا ہے، پر لطف عباس کو کہنا نہیں پڑتا۔ میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں آپ کی محبت کا، جو آپ اتنی سردی میں بھی ذکر آل محمد میں میرا ساتھ دے رہے ہیں۔ میرے بعد پڑھنے والوں میں دنیائی ذاکری کا بہت بڑا نام موجود ہے۔ میں نے زیادہ دیر زحمت نہیں دوں گا، بس ایک نظم اور ذکر سے ہر طاقت کو ہم نے اس شہزادی کے دروازے پہ سوال کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جس خالق نے خالق کیا اس نے حجاب مانگ لیا، اسی لیے بی بی کو حجاب اللہ کہا جاتا ہے۔ جناب رسول خدا نے شفا کے لیے قصہ مانگ لی، اور مجھے نہیں پتا کہ آپ بولیں گے یا نہیں، مگر یہ جملہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ اس قصہ کو بالکسائی یمانی لکھا ہوا ہے۔ یمانی سے یہ مراد نہیں کہ بی بی کی چادر یمن کے بازار سے لی گئی تھی۔ میں جملہ کہتا چلوں، بی بی کی چادر یمن کے بازار سے نہیں بلکہ زمین عرش
پہ بہت سے لوگوں نے حدیث قصہ پڑھی ہوگی. جملہ کیا ہے؟ انی آجدو فی بدنی ضعفن، فاطمہ میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کرتا ہوں. جب رسول خدا کو تکلیف تھی تو وہ گھر کیوں آئے؟ پوری توجہ. یا فاطمہ ایتینی بالکساء یمانی، فاطمہ مجھے اپنی یمنی چادر اوڑھ دے. جملہ کہنا چاہتا ہوں 1,01,24,000 پیغمبروں کا سردار جب ضعف محسوس کرے اور جس کی چادر سے شفا مانگے، شریعت میں اسے زہرا کہتے ہیں. 1,01,24,000 پیغمبروں کا سردار جب ضعف محسوس کرے اور جس کی چادر سے شفا مانگے، شریعت میں اسے زہرا کہتے ہیں. جناب سلیمان نے دروازہ مانگا، جھاڑو دینے کے لیے سلیمان نے دروازہ مانگا. 100 سال کا بوڑھا ہے، بی بی کا دروازہ ہے، کونیوں کے بل لیٹ کے جھاڑو دے رہا ہے. دیکھنے والوں نے کہا سلیمان یہ کیا کر رہا ہے؟ نماز پڑھا کر. پلٹ کے کہتا ہے میں ہی تو پڑھتا ہوں، میرے اندر علی ہے. کیا بات ہے، توجہ ادھر رکھنا. جناب سلیمان نے پوچھا ویسے آپ مجھے نماز کی ترغیب کیوں دے رہے ہیں؟ کہتا ہے کہ جنت ملے گی. ایک دفعہ سلیمان نے اس کی طرف دیکھا اور بولے جو چیز تیرے خواب خیالوں میں لگی ہے، جو چیز تیرے خواب خیالوں میں لگی ہے یا کوثر و زمزم کے پیالوں میں لگی ہے، دیتا ہوں تیرے شاہ پہ میں داڑھی سے میں جھاڑو، دیتا ہوں تیرے شاہ پہ داڑھی سے میں جھاڑو. جنت میری اس ریش کے بالوں میں لگی. اللہ نے حجاب مانگا، جناب رسول نے قصہ مانگ لی اور دہلیز پر آ کر فرشتوں کے سردار نے روٹی مانگ لی. جس بی بی نے اپنی پوری زندگی صرف دیا ہو، اس بی بی نے اپنی پوری زندگی میں صرف 2 چیزیں مانگی. ایک اپنے بیٹے کے عزادار مانگے اور دوسرا اپنے بیٹے کا علمدار مانگا. نیاز مولا توجہ میری طرف رکھنی ہے. نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے، نہ فضائل نہ فضیلت نہ ثنا مانگی ہے، نہ کبھی نصرت اسلام کی دولت مانگی، نہ یہ تلوار چلانے کی ادا مانگی ہے، نہ یہ جرار نہ کرار نہ خیبر میں علم، نہ یہ آنکھوں کی مصیبت نہ شفا مانگی ہے، نہ کبھی نفس ہی مانگا نہ شب ہجرت جا، نہ یہ بستر نہ یہ خالق کی رضا مانگی ہے، نہ یہ وہ شمس کا چہرہ نہ یہ واللیل کی زلف، نہ یہ اللہ نہ آواز خدا مانگی ہے، نہ کبھی حضرت داؤد کا لہجہ مانگا، نہ کبھی غیب کے پردے کی صدا مانگی ہے. تو عمر بھر جس نے نہ مانگا خدا سے کچھ بھی، اس نے عباس کے آنے کی دعا. کیا بات ہے. آج نے بہت اچھے انداز میں سنا. اب اگلے فکروں سے، اور یہ میرے نظم کے آخری جملے بھی ہیں، مصائب کا آغاز ہو جائے گا. نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے، نہ فضائل نہ فضیلت نہ ثنا مانگی ہے، نہ کبھی نصرت اسلام کی دولت مانگی، نہ یہ تلوار چلانے کی ادا مانگی ہے، نہ یہ جرار نہ کرار نہ خیبر میں علم، نہ یہ آنکھوں کی مصیبت نہ شفا مانگی ہے، نہ کبھی نفس ہی مانگا نہ شب ہجرت جا، نہ یہ بستر نہ یہ خالق کی رضا مانگی ہے، نہ یہ وہ شمس کا چہرہ نہ یہ واللیل کی زلف، نہ ید اللہ نہ آواز خدا مانگی ہے، نہ کبھی حضرت داؤد کا لہجہ مانگا، نہ کبھی غیب کے پردے کی صدا مانگی ہے. عمر بھر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی، اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی ہے. تو اب کوئی مٹا سکتا نہیں عزاداروں کو، پسلیاں تھام کے زہرا نے دعا مانگی ہے. اے خدا حضرت عباس کو شانے دے دے، اے خدا حضرت عباس کو شانے دے دے. آج ہی عباس سے زینب نے رضا مانگی ہے. اجڑ گئی علی کی بیٹیاں جنگلوں میں، اجڑ گئی علی کی اولاد جنگلوں میں،
بازار کوفہ میں جب اسیروں کا قافلہ آیا، بی بی زینب عالیہ جس محمل میں سوار تھی وہ محمل وہاں سے گزرا جہاں دائیں طرف حبیب ابن مظاہر کا گھر تھا۔ حبیب کا 4 سال کا بیٹا ہے، نام قاسم ہے، یہ چھت پہ کھڑا تھا۔ بی بی نے اسے بلایا، بیٹا میرے قریب آؤ۔ ازادارو بچہ دوڑتا ہوا آیا لیکن 14 قدموں پر رک گیا۔ بی بی آپ نے مجھے میرے نام سے بلایا ہے۔ بی بی آپ مجھے کیسے جانتی ہے؟ میں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ بی بی رو کے فرماتی ہے عباس کے جانے سے پہلے مجھے کسی نے نہیں دیکھا۔ رویا کرو، سینے پہ ماتم کیا کرو۔ میں عباس کا ذکر شروع کر رہا ہوں، 2 یا 4 روایات پڑھنی ہے۔ غازی سرکار علمدار تھے حسین کے لشکر کے، تجھے علمدار کا صبر بتاؤ۔ ہر شہید نے ایک مرتبہ کہا مولا میں میدان جاؤں، عباس نے 71 مرتبہ کہا مولا اپنے بچے نہ مرا، مولا اپنے جوان نہ مرا، مولا اپنے سہرے والے نہ مرا، نوکر کو بھیج میں انہیں بتاؤں لڑا کیسے جاتا ہے۔ ہر بار شبیر نے بھائی کو سینے سے لگا کر فکرہ ہی ایسا کہا کہ عباس کو خاموش رہنا پڑا۔ پہلی مرتبہ کہا عباس تجھے میدان بھیجوں، تو جانتا نہیں زینب تیرے آسرے پر آئی ہے۔ دوسری مرتبہ کہا عباس تجھے میدان بھیجوں، تو جانتا نہیں تیری شکل میرے بابا علی جیسی ہے۔ جب میں تھک جاتا ہوں پھر تجھے دیکھتا ہوں۔ جب تیسری مرتبہ عباس نے اجازت مانگی، آواز ہی عباس تجھے کیسے میدان بھیجوں، تو میری فوج کا سالار ہے۔ قدموں پہ گر کے کہتا ہے 34 سال تو کچھ نہیں پوچھا، آج ایک سوال کا جواب دے، جس فوج کا میں سالار ہوں وہ فوج کہاں ہے؟ نہ اکبر ہے، نہ قاسم، نہ محمد رہے، یا گہوارے والا ہے یا تو بچ گیا ہے۔ یہ لے ماشاءاللہ، یہ دعا کریں خالق کائنات اس کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ قبل اس کے کہ میں بھائی شوال حیدر کو زیب ممبر کروں، یہ 1-2 اعلانات ہیں۔ ایک تو کل اسی بارگاہ میں 16 جنوری مجلس اعزاز جس میں حبیب رضا حیدری اور عالم عباس بھٹی کے علاوہ دیگر بھی پڑھنے والے ہوں گے، اور 29 رمضان کا بھی اعلان دیا گیا ہے جھنڈو سیدہ میں، جس میں دیگر پڑھنے والوں کے علاوہ علی احمد جویہ اور ذاکر علامہ اظہر عباس حیدری صاحب بھی خطاب فرمائیں گے۔ اب بلا تاخیر صبح یہ امیر مسلم ٹاؤن میں بھی مجلس اعزاز کا انعقاد ہو رہا ہے، جس میں قاضی وسیم عباس ہوں گے اور مرتضی عاشق لوٹیاں والا۔ اب میں بلا تاخیر ذاکری دنیا کا ایک بہت بڑا نام، میں ان کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ جب آخری وقت پہ ہمیں علی رضا کھوکر صاحب نے یہ کہہ دیا کہ جی میں کل نہیں آ سکتا، میری مجبوریاں ہیں، میں نے کہیں اور پڑھنے جانا ہے، تو ہم نے بھائی کو درخواست کی اور انہوں نے ہماری یہ حوصلہ افزائی کی اور یہ ایک لمبا سفر کر کے یہاں آئے ہیں۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اب میں زیادہ دیر آپ کے اور ان کے درمیان نہیں حائل ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند تر صلوات۔ ذاکر سید شوال حیدر نقوی۔